أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام خصوص على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين والمغربين وعلى جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تمام کی شفایابی کے لیے ایک محمد صلوات عزیزان گرامی، موضوع یہ بحث اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ چکا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے آیہ مجیدہ کا سہارا لیا موضوع کو مزید بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے، جس میں خداوند متعال نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، کہ وعدے کیے کہ خلیفہ بنائے گا اور ان کے دین کو محکم اور استوار قرار دے گا۔ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی دین کے اوپر کہ دین اسلام ایسا دین ہے، یہ دین اسلام کا کوئی بھی ایک ایسا قانون، دین اسلام بالآخر خدا کا قانون ہے، جیسے کل عرض کر رہے تھے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہیں آیا، اسلام ہی دین ہے، تو آدم سے شروع ہوا اور ختمی مرتبہ پہ تمام ہوا۔ ایک صلوات محمد و بہترین تھی، لیکن دین کے استوار ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بہترین آئیڈیالوجی ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی قانون، جیسے کل عرض کیا، قانون جب بنتا ہے تب تک قانون باقی رہتا ہے جب تک اس سے بہتر قانون نہیں آ جاتا۔ جب تک اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آئے گی تو وہ قانون باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، جب دین کا لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ساتھ ہی وہ لفظ آتا ہے متدین۔ متدین معنی کیا؟ وہ شخص دیندار ہے، جس کے پاس دین ہے وہ متدین کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، متدین کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے صرف وہی متدین ہے، یا ایک شخص جو فسق و فجور سے دور ہے وہی متدین ہے۔ جیسا کہ عرض کیا، پچھلے سال کے ولی، حاکم، آئمہ وہ ہستیاں ہیں جو حق تصرف رکھتی ہیں ہمارے اوپر، جن کی نگاہ ہمارے ہر ایک عمل کے اوپر ہے، اور دین اسلام انہی کا دین ہے، یا یوں کہوں کہ وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ
انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں موجود نہ ہو. دراصل ہم نے دین کو سمجھا ایک کارٹون کی طرح سے. مثلا کارٹون میں کیا ہوتا ہے, ایک مجسمہ ہوتا ہے, اس کے کبھی کان بڑے ہیں تو بازو چھوٹے, پاؤں لمبے تو سر بڑا, یعنی ایک نامناسب سی چیز ہوتی ہے. کیا دین بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی, دین سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے وہ شخص نمازی ہے اسی طرح سے عزادار بھی ہے, جس طرح سے عزادار ہے اسی طرح سے نمازی بھی ہے. یا ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے, حالت نماز میں ہے, نماز قائم کر رہا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر آیا تو وہ نمازی مسجد میں رہ گیا, بدن باہر آ گیا. کیا ایسا ہونا چاہیے دیندار؟ اب دیکھیے کہ دنیا نے یہی تو کوشش کی, ذہنوں میں یہ ڈال دیا کیا چیز کہ دین میں سخت نہیں ہے حکومت کرنے کی. اب دیکھیں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی دین کا کیا کام حکومت سے, دین کا کیا کام آپ کی زندگی میں, آپ کی زندگی استوار کرنے میں یا حکومتی معاملات میں دین کا کیا کام ہے؟ دین فقط مسجد اور نماز اور عبادت کا کام ہے. کیا دین ایسا ہے؟ نہیں. متدین معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دیندار ہو, صرف مسجد کی حد تک نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج ہم بچے عزا پہ بیٹھے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں سن رہی ہیں. کیوں یہاں آئی ہیں؟ کہ میں چادر زینب بنت علی کو رو سکوں, چادر زینب بنت علی کو رو سکوں. لیکن وہی بہن بیٹی کئی گھنٹے بازار میں جاتی ہے, اپنا محرم سے کلام کرتی ہے. کیا متدین معنی یہ ہے کہ جب وہ صرف عزاداری میں بیٹھی ہو تب دیندار ہو, جب اس فرش عزا پہ بیٹھی ہو تب ہی دیندار ہو؟ نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائے باحجاب ہو, باحجاب ہو. پچھلے سال میں عرض کر چکا کہ حجاب کا معنی فقط پہناوا نہیں ہے, زبان بھی ہے, کوشش بھی ہے, گفتار بھی ہے, رفتار بھی ہے. تو دین معنی متدین معنی یہ ہے عزیزان. اب جیسے کہ عرض کیا کہ دین بہترین آئیڈیالوجی ہے, دین کو دبانے کی ہر زمانے میں کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مٹ جائے. خرچ کیے گئے, ڈالر خرچ کیے گئے, افرادی قوت خرچ کی گئی, لیکن اللہ جانے کیسا دین ہے, کیسی آئیڈیالوجی ہے کہ جو مٹانے والے ہیں وہ مٹ گئے, یا جو آج کوشش کر رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ جب نہیں مٹاتے تو بڑھتا ہے, جب مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو اور بڑھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. جیسا کہ کل لفظ استعمال کیا کہ دین اسلام دین معقول ہے, یعنی عقل کے مطابق ہے. اب دیکھیے کہ دین اسلام جب آیا تو پیغمبر مصطفیٰ نے کہیں یہ کہا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا, اسلام قبول کر لو, کہیں یہ لفظ استعمال کیا ہو؟ نہیں. جہاں بھی گفتگو ہوئی قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ. کوئی شک ہے اس جیسی ایک آیت لے آؤ. کہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں اگر قبول نہیں ہے تو آؤ ہم سے مبارزہ کر لو, ہم سے جنگ کر لو. نہیں, اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے اس جیسی ایک آیت لے آؤ. یا کلام کو تھوڑا سا وسیع کر دوں کہ پہلے کیا کہا, اگر ذرہ برابر بھی شک ہے تو 10 سورتیں لے آؤ, 10 سورتیں لے آؤ. پھر کہا نہیں ایک سورہ لے آؤ, کہاں ایک نہیں لا سکتے, ایک آیت لے آؤ, ایک آیت لے آؤ. جیسے کہ عرض کیا کیا وہ کلام الہی فقط اس وقت کے زمانے کے ساتھ تھا؟ بھئی آپ کہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, جدید زمانہ نہیں تھا, ترقی پسند لوگ نہیں تھے, جاہل لوگ تھے, کیسے لوگ تھے, اس وقت کے لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ ایک سوچ وچار ہوگا. تو آج کے دور میں جب حضرت انسان ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے, کیا ممکن ہے کہ آج اس جیسی ایک آیا لے آئے؟ نہیں ممکن عزیزان گرامی, ممکن ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی دین اگر پھیلا ہے تو اپنی آئیڈیالوجی کی بنا پہ پھیلا ہے. اللہ
جو سمجھانا چاہتا ہوں، دین اگر پھیلا ہے تو اپنی معقولیت کی بنا پہ پھیلا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ دین کو تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دین نے یہ کہا، اب آپ سے میں کوئی سوال کروں، خیر میری ایک کے ساتھ کہاں کوئی سوال کیا جائے کہ اس کا جواب دے دیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے یا مارنے کو دوڑیں گے؟ جواب دیں گے یا مارنے کو دوڑیں گے؟ بھائی جواب دیں گے سب سے پہلے۔ اگر جواب نہیں ہوگا کیوں قبول نہیں کرنا؟ کل ایک جملہ کہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انا ہوتی ہے چاہے کچھ بھی کہو قبول نہیں کرنا۔ عزیزان گرامی، اس وقت بھی یہی ہوا تھا جب آئیڈیالوجی بیان کی گئی، جب دین اسلام بیان کیا گیا، لوگوں کے پاس اس کے برابری کا جواب نہیں تھا۔ تلوار اٹھی دین کے مقابلے میں۔ اب چاہے تلوار محمد مصطفیٰ کے زمانے میں اٹھی ہو یا چاہے تلوار کربلا میں اٹھی ہو، لوگوں کے پاس جواب ایک ہی تھا، ہمارے پاس مقابلہ نہیں ہے، بس تلوار سے قلم کر دو۔ کیوں؟ اس کے مقابلے کا جواز نہیں ہے۔ حسین کی فکر جو تھی، حسین کا جو مشن تھا، حسین کا جو پیام تھا، اس کے مقابلے کا پیام موجود ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے کیا سوچا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے۔ جب دین اسلام میں یہ موقع پیش آیا تو کیا ہوا؟ جنگ بدر جیسی غزوات جنگ بدر سامنے آئی۔ اب جنگ بدر عزیزان گرامی دراصل فقط جنگ نہیں ہے، جنگ بدر فقط ایک جنگ نہیں ہے، جنگ بدر فتح اسلام کی علامت ہے کہ دشمن کے پاس جواب باقی نہیں رہا۔ اسی طرح کربلا جنگ نہیں ہے، حسین کی فتح کی علامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی دین ہے، حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ابن علی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب دین کا جواز نہیں بنا، مقابلے میں وہ چیز نہ لا سکے تو دین کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اسی طرح جب حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی کے خلاف وہ چیز نہ لا سکے تو حسین ابن علی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا؟ یہ معیار ہے زمانے کا۔ اس لیے ہے جیسے عرض کیا آپ کو کہ خدا متعال نے دین کو کامل کیا محمد مصطفیٰ پر، لیکن کیوں اتنے انبیاء کے بعد آئے جو عرض کیا تھا کل؟ اس لیے کہ انسان کو کمالات کی انتہا تک پہنچا دے، انسان کو فرش سے عرش پر لے جائے، اور انسان فرش سے عرش پر کب پہنچتا ہے؟ جب ان ہستیوں سے متصل ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات کریں محمد۔ دوسرا نقطہ آپ کے ذہنوں میں اذان عالیہ میں یقیناً ہے کہ آپ دیکھیے کہ جیسے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اختیار دے دیا بندے کو کہ تو جو چاہے انتخاب کر لے، تو جو چاہے انتخاب کر لے۔ کہیں پر بھی خدا متعال نے انسان کے اختیار کو رد نہیں کیا ہے، قدر کی ہے خدا نے انسان کے اختیار کی۔ اب یہ دیکھیے جو معاشیت خدا ہے، جو ارادہ خدا ہے، اب دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جب شمر ملعون امام کے سینے پہ سوار ہے، اور چیزیں آپ نے مسائل میں سنی ہے، مسائل میں چونکہ انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو فقط آنسو بہانے سے مطلب ہے، اس وقت اس کے اذہان اس کی معرفت کو چھو نہیں دے رہے تھے۔ یہ چیزیں آپ نے مسائل میں سنی ہیں لیکن محسوس نہیں کی۔ کیسے کہ دیکھیں جب امام کے ذمے پہ سوال ہوتا ہے، امام کیا فرما رہے ہیں اس کو کہ اے شمر اگر تم چاہے تو ابھی بھی توبہ کرنا۔ کون سا لمحہ ہے عزیزان گرامی؟ یہ کون سا لمحہ ہے؟ جب حسین ابن علی اپنے اصحاب دے چکے ہیں، اپنی اولاد اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، اس موقع پہ حسین ابن علی وہ جو قاتل ہے اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اگر ابھی بھی پلٹنا چاہے تو میں حسین تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ کیا
کیا ہے؟ یہ ارادہ انسان کی قدر کی جا رہی ہے کہ اختیار تیرا ہے، میں زبردستی تجھے لے نہیں جا سکتا، اختیار تیرا ہے، تجھے اختیار دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہستیاں کیا ان کے پاس اختیار نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کہ جب غریب شام حکومت آپ کے سامنے قائم کرتا ہے، وہ علی تو شیر خدا علی ہے، جو قوت پروردگار علی ہے، صاحب ذوالفقار علی ہے، کیا ممکن ہے اس کے سامنے ایک حکومت قائم کرنے کی کوئی ممکن ہے؟ آپ دیکھیے وہ علی کی جس کی بیٹی فقط اس کو تو کہہ دے اور زمانہ ٹھہر جائے، فقط اس کو تو کہہ دے اور زمانہ ٹھہر جائے۔ راوی کہتا ہے کہ جب بیوی آئی اور انہوں نے کلام کیا اس وقت، اور دشمن چاہتا تھا کہ زینب عالیہ کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک اس کا پس منظر سمجھے کہ اب یہاں پہ دو چار لوگ، میں جیسے گفتگو کر رہا ہوں، اب دو چار لوگ دائیں بائیں ہو جائیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو پوری مجلس ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ اس طرح سے کر رہے تھے، شادیاں بجائے جا رہے تھے، خواتین ہنگنا کر رہی تھی، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ڈب بجائی جا رہی ہے، شور و ولولہ کیا جا رہا تھا کہ بی بی کی صدا نہ پہنچ سکے، پیام زینب نہ پہنچ سکے۔ اب بی بی وہاں پہ کیا کہہ رہی ہے؟ اختیار کو اپنے ثابت کر رہے کہ ہمارا اختیار کیا ہے۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی بی بی نے کہا اسکتو، تو کیا ہوا؟ اسکتل اجراس کہ حیوانوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی رک گئی۔ وہ اثر ہوئے، دو کام ہوئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ حیوانوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی ٹھہر گئی۔ دوسرا اثر کیا ہو رہا ہے؟ حبست الانفاس کہ سینے میں نفس، سانسیں دب کر رہ گئی۔ اب دیکھیے کیا بیوی کا کلام، بیوی نے حیوانوں سے کہا تھا اس کو تو، یا سانسوں سے کہا تھا اس کو، یا لوگوں سے کہا تھا، یا گھنٹیوں کو کہہ رہی، اس سے کہا تھا۔ لیکن جب صاحب اختیار گفتگو کرنا چاہتا ہے، زمانے کی ہر ایک شے کو معلوم ہے کہ میں مانے گفتگو ہوں، میں مانے ہی گفتگو ہوں، اس کو خود معلوم ہے کہ کلام میں رکاوٹ بن رہا ہوں، میرے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، اسی لیے گھنٹیاں ہل رہی تھی، سانسیں گفتگو میں مانے ہو رہی تھی، جیسے ہی صدا گونجی اس کو تو کائنات ٹھہر کر رہ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جیسا عرضیان کی بہت ساری چیزیں ہم مسائل میں سنتے ہیں، محسوس نہیں کرتے۔ اب کیا ممکن ہے کہ جس علی کی بیٹی کا اتنا اختیار ہو، وہ علی کا خود کیا اختیار ہوگا، اس حسین کا اختیار کیا ہوگا؟ لیکن خدا ہر جگہ پہ اپنے بندے کے اختیار کی قدر کر رہا ہے۔ اے بندے تو جہاں چاہے چلا جا۔ جب انسان اختیار کر لیتا ہے آج کے زمانے میں، جیسے کہ عرض کیا عزیزان گرامی کہ دین اسلام دین معقول ہے، اور دین معقول میں معقول ترین مکتب مکتب اہل بیت ہے۔ ایسے کہ مکتب اہل بیت دین سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ہر موضوع نہیں ہے ہمارا، ہماری جو چند مشکلات ہیں وہ فروعات کی مشکلات ہیں، لیکن اصل جو ہمارا مصدر ہے اس کا معاملہ حل ہے۔ ہم دین سے بہت زیادہ قریب ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس حسین ابن علی جیسی نعمت ہے۔ ایک صلوات کریں اللہم صلی علی محمد۔ جیسا عرض جیسا عرض کیا کہ دین اسلام انسان کی فطرت پہ مبنی ہے، دین اسلام انسان کی فطرت ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ یہاں پر چل کے آئے، ایک اور جگہ مثال دے رہا تھا کہ کیا آپ کو کسی نے زبردستی کہا کہ یہاں آ جائے؟ آپ کو کسی نے کچھ پیسے دیے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے؟ کیوں؟ آپ اپنے اختیار سے دین اسد حسین کو انتخاب کر رہے ہیں۔
جیسا عرض کیا کہ حسین ابن علی ہمارے پاس ہے، اور معقول ترین مکتب اہل بیت اسی لیے ہے کہ جب انسان معقول ترین دین اس کے ہاتھ میں ہو، معقول ترین مکتب اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کے اوپر پھر ایک ذمہ داری لاحق ہوتی ہے۔ کیا زمانہ دیکھیں، زمانے کو معلوم ہو چلا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی معاملات ہو جائیں، مشکلات آ جائیں، ایک ایسا آئے گا جو ہمیں ان تمام مشکلات سے نجات دے گا۔ زمانے کو معلوم ہو چکا کہ ایک ایسا آئے گا جنجی بشریت کہ جو ہمیں نجات دے گا۔ شاید بیان پہلے یا نہیں، یہ دیکھیے یہودیت کہ ہاں اگر نقطے کو نقطہ دینا چاہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اس زمانے میں یا جب اسلام آیا اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، کفار مکہ، مشرکین مکہ اور یہود اکٹھے ہو رہے تھے۔ اگر آج زمانے میں آپ اپنی نگاہ دوڑائیں تو آپ سمجھ جائیں گے صاحب بصیرت بیٹھے ہیں کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ اور یہود اکٹھے ہو رہے تھے، کس لیے کہ جو آیا ہے اس کی تعلیمات کو روکا جائے۔ اللہ اکبر عزیزو، آج بھی زمانہ وہی تاریخ دوہرا رہا ہے، یہود اور کچھ کفار مکہ اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ جو آنے والا ہے اس کو ظہور سے پہلے زمینہ فراہم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ تلواریں اٹھی، افراد کے قبول کم تھے، لیکن پھر بھی دین اسلام بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ دین اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں تھا عزیزان ایمان۔ آج آپ دیکھیں کہ فرش آزاد ہر جگہ پہ دھماکے، بم بلاسٹ اور مختلف دہشت گردی جو عزاداران حسین ابن علی پر کی جاتی ہے، کیا اس کے بعد عزاداری کم ہوئی؟ اب دیکھیے جس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، شاید دشمن کو لگے کہ آئندہ سال لوگ یہاں نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حالات خراب ہیں، اس جگہ جانے سے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی خود اکیلے نہیں بلکہ پورے اہل و عیال کو لے جاتے ہیں۔ شاید پچھلے سال وہاں کی تعداد چند سو ہو، لیکن اگلے آنے والے سال وہاں کی تعداد چند ہزار ہو جاتی ہے۔ دشمن پریشان ہے کہ نہیں روکوں گا تب بھی بڑھ رہے ہیں، اگر روکتا ہوں تو اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہی تو کمال ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہماری ہے وہ کسی نفرت کی بنا پہ نہیں ہے، کسی ہتھیار کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ پیغام حسینی کی بنا پہ ہے۔ پیغام حسینی کی بنا پہ ہے۔ آج زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف اب دیکھیے زمانے میں امام زمانہ کا کریکٹر خراب کرنے کی بڑی کوشش کی گئی۔ کیسے؟ شاید آپ کے پاس ذہنوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہوں، سوال موجود ہوں کہ بھائی معلوم ہوا امام آئیں گے اور آتے ہی تلوار سے گردنیں اڑانا شروع کر دیں گے۔ سب کے ذہنوں میں ہوگا امام آئیں گے، فلاں کی گردن، فلاں کی گردن، فلاں کی گردن۔ کیا امام ایسا ہے؟ کیا زمانے کے طبیب کو ایسا ہونا چاہیے؟ کیا زمانے کے ڈاکٹر کو ایسا ہونا چاہیے ہے؟ کیا الہی نمائندے کو ایسا ہونا چاہیے ہے؟ اب دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ناسور ہے، تھوڑا ہے، پھنسی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کا ایکس رے کرے گا، آپ کو چند ٹیسٹ لکھ کے دے گا، چند آزمائش لکھ کر دے گا۔ پھر جب آپ اس کے پاس وہ لے کے جائیں گے، آپ کی بیماری کو ڈائیگنوز کرے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کا علاج کرے گا، علاج کرے گا۔ علاج کرنے کے باوجود جب حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بھائی ممکن ہے میری اس انگلی میں جو وہ زہر تھا وہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے، تو پھر اس انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ امام یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا طبیب ہے، جو کائنات کا طبیب ہے۔ جب آئے گا سنانو مسئلہ حل کیے دیتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں،
سب سے پہلے امام اس کا علاج کریں گے، اس کی دوا دیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ فلاں شخص اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ناصور بن رہا ہے، پھر تلوار کا مرحلہ آئے گا۔ ان چیزوں کو سمجھیے عزیزان من کہ آج زمانہ یہاں تک پہنچ گیا، عرض کیا کہ زمانہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن جن کے پاس معقول مکتب فکر ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں فطرت، جیسے آج کی دین اسلام فطرت ہے، دلوں میں جو فطرت چھپ گئی ہے، قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ دین کوئی نیا نہیں ہے، دین وہی ہے جو ان کے قلوب میں موجود ہے۔ دین معقول رکھنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس دفینے کو جو ان کے قلوب میں موجود ہے اس کو بھی نکالیں، اپنے دلوں سے بھی اس دفینے کو نکالیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا عزیزان من جب مسجد میں نماز پڑھنے والا نمازی گھر میں بھی ویسا ہی ہوگا جب مسجد میں فرش اعظم پہ کھڑا ہو کر آدھا گھنٹہ ماتم کرنے والا عزادار جو فرش اعظم پہ ہوگا ویسا ہی عام چوک چوراہے پر ہوگا۔ پردے میں بیٹھ کے رونے والی میری ماں بہن بیٹی جب پردے میں بیٹھ کر رو رہی ہے اور بازار میں بھی ویسے ہی باحجاب ہوگی تو تب یہ دین معقول اس بات ہوگا۔ یہ ہماری امام کی ذمہ داری ہے، یہ کہاں بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کربلا میں امام کو کیسے لوگ چاہیے ہیں، اس طرح کے لوگ چاہیے، ہم جیسے چاہیے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھتے ہوں، جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوں۔ نہیں، کربلا سخت ترین امتحان ہے۔ آپ دیکھیے زمانہ ظہور، ایک صلوات پڑھیں زمانہ ظہور کے بارے میں سخت ترین مرحلہ انسان کی زمانہ ظہور ہے، لیکن ظہور سے پہلے سخت ترین تاریخ کا مرحلہ کربلا ہے۔ عزیزان کربلا میں امتحان سخت تھا۔ آج دیکھیے کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ مولا ظہور کر لیجئے یا عزاداروں کی کمی ہے، فرش اعظم میں کمی ہے، آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیجئے، بہت ساری زبانوں سے سننے کو ملا کہ بھائی اتنے لاکھ کا مجمع ہے، اتنے ہزار کا مجمع ہے، کیا عزادار مومنین کی کمی ہے امام کو ظہور کرنے کے لیے؟ جو ہمارا ظاہری مصداق ہے ہمارے نزدیک، امام کو کمی نہیں ہے، لیکن امام کو ظہور کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ کیونکہ امام نے آپ کو خدا کے پاس لے جانا، خدا تک مرتبط کرنا ہے۔ وہ چاہتے کیا ہو؟ ایسے لوگ چاہتے ہیں جو اگر میرے امام کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو آپ کو اپنا بنا لیں، آپ چاہیں جب چاہیں تو آپ کو اپنا بنا لیں، جب چاہیں ظہور کر سکے، زمانے کی کیا مجال ہے؟ لیکن وہ چاہتے کیا ہے؟ ایسا عزادار جو اپنے اختیار سے مجھے قبول کرے، امام زمانہ جو اپنے اختیار سے اپنے خود چاہے کہ مولا آپ ظہور کیجئے، میں آپ کے لیے آمادہ ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ اطاعت معصوم کتنی مہم ہے زمانے میں، اطاعت معصوم کتنی مہم ہے کہ جب انسان کی امام ہوتا ہے تو امام کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے امام سجاد علیہ السلام امام سے پوچھا گیا، جب امام نے کربلا کے واقعے کو بیان فرمایا تو ایک ہستی ابوالفضل العباس ان کے متعلق ایک جملہ کہا روز محشر ابوالفضل العباس ایسی ہستی ہے جس پہ ہم 14 کے سوا تمام کے تمام شہداء رشک کریں گے، 14 کے علاوہ تمام شہداء رشک کریں گے، افتخار کریں گے۔ بولا کیوں؟ ابوالفضل العباس نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیا کر دیا؟ کیوں یہ مقام ملا؟ کہ ابوالفضل العباس کی بہادری کی وجہ سے
اگر بہادری کی بات کی جائے تو کربلا میں بہادری کے جوہر دکھے ہی کہاں؟ تو کس وجہ سے؟ جواب آیا چونکہ مطیع امام تھے، اپنے وقت کے امام کا مطیع تھے، امام حسین ابن علی کے مطیع تھے، کسی کے صرف اس انتظار میں تھے کہ میرا امام چاہتا کیا ہے، میرا امام چاہتا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان اس قدر مطیع امام ہوتا ہے تو پھر امام کیا درجہ دے رہے ہیں کہ تمام شہداء رشک کریں گے۔ اب دیکھیے موضوع تمام ہو گیا عزیزان پر، جیسا کہ آج کی شب مخصوص ہے باب الحوائج ابو الفضل عباس کے ساتھ۔ ابو الفضل عباس ایسی ہستی کہ اگر اتنے بیان کریں کہ زور کمر حسین بن علی جیسی چند جملے مسائل کے اور آپ کی زحمات تمام۔ روز عاشور جب تمام اصحاب مارے جا چکے اور اپنے جگر کے ٹکڑوں میں بھی کوئی باقی نہ رہا، محسوس کیجیے گا ایسا مرحلہ کہ حسین کے اوپر سخت ہے کہ کیسے اجازت دے ایک بھائی کو بھائی مرنے کی، اور اگر روکے تو کیا کہہ کر روکے؟ مولا آپ روک رہے ہیں، ہاں عباس تو میرے سپہ سالار ہو، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کو میں سپہ سالار ہوں؟ عباس جاؤ جنگ کرو، جانتے ہیں اگر یہ کہوں گا تو نقشہ بدل جائے گا۔ حسین کیسے روکے عباس کو عزیز، کس طرح سے روکے؟ یہ مسئلہ چند آوازوں نے حل کر دیا کہ جیسے ہی کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ آواز آئے العطش العطش، ہر پیاس ہر پیاس۔ کون دے رہے تھے یہ صدا؟ یہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں جمع ہوئے صدا دے رہے تھے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جیسے ہی یہ صدا سنی حسین کا مسئلہ حل ہوا۔ عباس کو کہا عباس آواز سن رہے ہو؟ کہا مولا سن رہا ہوں۔ کہا اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ آپ کے حکم کا تابع ہوں۔ عباس آئے اس خیمے میں، جانتے ہو عزیزو اس خیمے کا منظر کیا ہے؟ جہاں مشکیزیں پڑے ہوئے ہیں۔ عباس نے دیکھا کیا ننھے ننھے بچے ہیں، خشک مشکیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے دے رہے ہیں، مولا پیاس مارے جا رہی ہے۔ اتنے میں سکینہ آگے بڑھی، کہا چچا عباس بابا نے کہا ہے چچا عباس پانی لائیں گے۔ کہا سکینہ اجازت مل چکی ہے۔ کہا چچا یہ میں مشکیزہ لائی ہوں، مشکیزہ دیا۔ کہا اے بچے اب پریشان نہ ہونا، اب العطش کی آواز لگے گا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عزیزو اجرکم من اللہ، عباس نے مشکیزہ لیا، آئے مولا کے پاس۔ اللہ اکبر، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ آئے بات حسین کے ہاتھ چومے، باتیں پہ بوسا دیا، بھیا حسین الوداع۔ دل کہتا ہے بزرگوار پڑھ رہے تھے، حسین نے صدا دی، عباس کربلا جانے سے پہلے، رتل جانے سے پہلے ذرا اس سے الوداع کر لو تو تیرے سہارے پہ کربلا آئی ہوئی۔ اجرکم من اللہ علیہ، پتہ چلے کیسے پڑھے، کس طرح سے الوداع کیا ہوگا۔ اے زینب کی چادر کا سہارا چلا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا، علی کا شیر بیٹا بجلی کی تیزی سے فرات کی جانب بڑھا۔ کسی میں جرت نہ ہوئی، عباس کو روک چھوڑے، فرات میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی نگاہ پانی پر پڑی، اصل
मशकीजा भरना शुरू किया, वापस चले, घोड़ा दौड़ रहा है आजूजो, दुश्मन चाहते हैं, ऐमन सायाब कह रहा है कि अब्बास अगर ये पानी ले गया तो फिर तुम काबू ना पाओगे, क्या करे, कहा बस अब्बास आएंगे न जाने पाए। जानते हो अजीजो, हुरमला रिवायत करता है, कहता है मैं देख रहा था कोई तीर से, कोई नेज़े से, कोई तलवार से अब्बास पर हमला कर रहा था। अब्बास को हमले की परवाह नहीं थी, अब्बास को परवाह थी तो वक़्त नहीं मिली, ये मशकीज़ा, ये सकीना। अजरकुम मिनल्लाह अजीजो, अजरकुम मिनल्लाह। अब्बास मशकीज़ा लिए दौड़ रहे हैं, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है, इतने में एक मलाउन ने मार दिया अब्बास का हाथ, अलम गिरा, सकीना देख रही थी, मां से सकीना टूटनी शुरू हुई। अब्बास ने दूसरे हाथ से अलम को थामा, कहा बच्चों परेशान न होना, चचा आ रहे हैं। अलम दोबारा नजर आया, दोबारा हमला हुआ, अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ, मेरे रहना था, वहाँ अलम में मोटा था, वहाँ सकीना की आस टूटती थी। अजरकुम मिनल्लाह अजीजो, अजरकुम मिनल्लाह। अलम को संभाला, रातों में मशकीज़ा लिया, खैमे की जानिब निगाह है। हुरमला कहता है मैं ये समझ चुका था कि अब्बास हमले नहीं करेंगे, अब्बास का हदफ हदफ यह है कि किसी तरह से ये मशकीज़ा पहुंच जाए। अब्बास के बाजू कट चुके हैं, लेकिन मशकीज़ा है जो अब्बास को ले जा रहा है। कहा मैंने तीर का निशाना लिया, मैं अब्बास को नहीं बल्कि मशकीज़े में मारा। जैसे ही तीर लगा, तीन चीजें आसे सकीना, अलम अब्बास, मशकीज़ा गिरा। अजरकुम मिनल्लाह अजीजो, अजरकुम मिनल्लाह। पाँव के जोर से घोड़े पर हुआ, हुरमला ने तीर चलाया, वो तीर अब्बास के हाथ में बेअस्त हुआ। चाहते हैं उस तीर को निकाले और जरा महसूस करे वो कैसे तीर निकाले जिसमें बाजू कट चुके हो। तीर को घुटने में दरमियान बजाया, तीर निकालना चाहते हैं, एक शक्ल में भरकर घुस मारा, अब्बास ही से जमीन पर आए। अजरकुम मिनल्लाह। जैसे ही गिरे आवाज दिया था, आखिरी सलाम, आवाज आई, अजान कसर ज़हरी, अब्बास तेरे गाए बेगार, मेरी कमर जुदाई। अजरकुम मिनल्लाह। बूढ़ा भर आया, अब्बास के लाशे पे पहुंचा, कमर में हाथ रखा, उठाना चाहते हैं, कहा भैया शायद आता है, कहा अब्बास चाहता हूँ खैमे ले जाए, कहा भैया एहसान करना, मैं तुम्हारी सकीना से बड़ा शर्मिंदा हूँ। हुसैन ने अलम को लिया, अब्बास को छोड़ा, खैमे की जाने पड़े, मुड़ कर देख रहे हैं, हुसैन चले, लाशाए अब्बास घोड़े की टांगें पामाल होना शुरू हुआ। मातमे हुसैन।